السلام علیکم ڈیئر آل ایس آر جی بی فاری ممبرس. میں اصل میں میسیج نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجبوراً مجھے میسیج کرنا پڑ رہا ہے. میں آج گیا تھا کورٹ میں، بلکہ میں ہر پیشی پہ آتا ہوں، لیکن میں ذرا پریکٹیکل بندہ ہوں اور چیزوں کو مطلب تحقیق تک لے جانے کے بعد ہی میں بولتا ہوں. آج سر آئے تھے، پیشی تھی، جج صاحب نہیں تھے. آتے ہی جو ہے نا ڈیٹ چینج ہو گئی ہے اور نیکسٹ ڈیٹ 28 تاریخ کو نیب کورٹ میں دی گئی ہے. باقی سفرمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے 20-25 منٹ کی. میں آپ کو پتہ ہے پاکستانی ادارے ہیں تو یہاں پہ ایک تو یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے ہی ایزیلی اندر نہیں جانے دیتے نیب کورٹ میں، تو اس حوالے سے بھی میرا ذرا بیڈ ایکسپیرینس ہوا، تو اس وجہ سے بھی ذرا میرا موڈ آف ہو گیا تھا. تو ایک صاحب تھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے. اصل میں کیا کریں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستانی قانون کا سب کو پتہ ہے. اب مجھے نہیں لگتا کون چاہتا ہے کہ بھئی وہ جیل میں رہے. ہر بندہ چاہتا ہے وہ آزاد پھرے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت بتائے، اپنا بزنس چلائے یا اپنی جاب کرے. کسی کی یہ نہیں خواہش ہوتی کہ وہ اندر جیل میں بیٹھ کے تو ان کال کوٹھریوں میں اپنی زندگی کی قیمتی ٹائم کو ضائع کرے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہم پاکستانی ہیں اور یہاں پہ یہ سلسلہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے. آج سفرمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ان سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے. بہت سارے لوگوں کی ہوئی ہے ملاقات. انہوں نے پھر اپنی وائس بھی وہاں پہ ان سے بات کر کے ریکارڈ کروائی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچ سکے. اور مجھے بھی پرسنلی انہوں نے کہا ہے جو وائس راجہ صاحب کی ویڈیو میں سی او صاحب کی اپلوڈ ہوئی ہے، پرسنلی انہوں نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ یار یہ گروپس میں یہ سارے کچھ ہو رہا ہے. اور مطلب اس میں ایک تو یہ ہے کہ پہلے باہر کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا بی فاری سے لینا دینا رہا، یہ میں کافی ٹائم سے کہہ رہا ہوں، اور وہ آ کے ایک بندے کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، پھر دوسرے بندے کو کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. اس طرح وہ آپس میں لوگوں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز پہ میں کافی ٹائم سے لوگوں کو اویئر کر رہا ہوں لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کا اپنا یہ نظریہ ہے سفرمان صاحب کا کہ بھائی ہم ایک فیملی ہے اور ہم سب مل جل کے چلیں اس ٹائم پہ، کیونکہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. اور ہو سکتا ہے ہمیں تو کوئی نقصان نہ ہو لیکن ان کو براہ راست اس چیز کا نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ یہاں پہ گروپ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے، لیگل چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے جو کہ نہیں ڈسکس ہونی چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے گروپس میں ایسے کچھ لوگ بھی ہو جو اداروں سے ریلیٹڈ ہو، جو ادارے کے لوگ ہو، ان کو بھی وائسز پہنچتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے کیس پہ اور سفرمان صاحب پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کی بےزتیاں نہیں کرنی چاہیے، اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی یہ بات کلیئر ہے، لیڈرز کا ہے ان میں رول. آج ہی ایک لیڈر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے باقاعدہ رسیدیں دکھائی ہے، اور اسی کیس کے حوالے سے اور ان ساری چیزوں کے معاملے میں انہوں نے 55 لاکھ روپیہ ادا کیا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے سفرمان صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے وہ بندہ پازیٹیو ہے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، وہ اس موقع پہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آپس میں لڑے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اس چیز پہ سوچیں نا تو یہ جہاں تک اے سی سی پی اور ایگزیکٹو بورڈ کی نیب کی میٹنگ کی بات ہے، دیکھیے ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں صرف نیب کے ہی نمائندے ہوتے ہیں، وہ اس ادارے کی اپنی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کسی دوسرے ادارے کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اے سی سی پی نے جرمانے لگا کے ریفرنس ان کو بھجوا دیا، ان کا کام ہو گیا، اس کے بعد ان کا کوئی کام نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں اپنی ذرا کامن سینس یوز کر کے بھی سوچنی چاہیے.
اس کے علاوہ جو لوگ ادر کمپنیز کر رہے ہیں، جو دوسری کمپنیز میں گئے یا لیڈرز ہو، خواہ وہ ممبرز ہو، جو بھی ہو، فرمان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہر بندے نے اپنے گھر کا چولہا جلانا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کو ابھی سے نہیں پتہ، ان کو کافی ٹائم کا پہلے سے پتہ ہے کہ بھائی وہ دوسری کمپنیز کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ آ رہے ہیں جی، وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور باقاعدہ وہ پلان کے تھرو آتے ہیں کہ بھائی جو دوسری کمپنیز میں گئے تو ان کا کچھ نہیں ہوگا، تو یہ ہو جائے گا، ان کو مائنس کر دیا جائے گا۔ بھائی آپ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اب ہم ممبرز بھی اسی چیز نہیں سوچتے کہ بھائی کیا یہ بات واقعی سے فرمان صاحب کی زبان کی ہے یا ان کی ہم نے کوئی وائس سنی ہے۔ اب جب مالک وہ بات نہیں کر رہا تو دوسرے بندے کی بات پہ ہم کیوں جو ہے یقین کریں؟ اسے پتہ ہے یار، اس بندے کو، اس نے بزنس کرنا ہے، اس نے لڑائیاں نہیں کرنی۔ میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، اگر اس نے لڑائیاں کرنی ہوتی یا ایسا کچھ کرنا ہوتا کہ جس سے مطلب نگیٹیوٹی پھیلتی، تو وہ سٹارٹ میں جا کے ہی ادارے میں ان سب کے نام دے دیتا، جتنے بھی لیڈرز تھے، جتنے بھی کھایا ہے، جس نے بھی کھایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اندر ہوتے۔ تو اینڈ رزلٹ کیا ہونا تھا؟ اینڈ رزلٹ یہ ہونا تھا، کیس میں لمبا ہونا تھا، کیونکہ پھر ہر ایک بندے کی انویسٹیگیشن ہوتی، یہ ساری چیزیں ہوتی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ صدیاں لگ جاتی۔ وہ بندہ وہ چیز نہیں چاہتا، تو اس لیے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، اور سب کو یہی وہ ایڈوائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ آج انہوں نے اپنی خود وائس میں بھی کہا ہے، راجہ صاحب کو بھی کہا ہے، صوبیدار صاحب کو بھی کہا ہے کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایسی چیزیں، چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، اداروں کے حوالے سے اگر اس کو ہم چھیڑیں گے تو یہ ڈائریکٹ اس کا اثر جائے گا کیس پر اور سیف الرحمان صاحب پہ۔ تو خدا را ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ جب کوئی آپ کے پاس اپڈیٹ ہو، کوئی پازیٹیو ہو، وہ بتا دیا کرے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ چلے جائیں اور آپ کہیں جی آج تو مطلب یہ ہو گیا، اندر میٹنگ میں وہ ہو گیا، تو اندر میٹنگ میں یہ ہو گیا۔ او بھائی میرے، وہ کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہے کہ اندر اپنے میٹنگ میں کوئی ایسے بندے کو ساتھ بٹھا لے کہ جو جی پوری صورت حال آپ کو بتا دیں۔